حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 4۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے، اس وقت کے بادشاہ تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رعایا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے، اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی بھی اسی طرح عبادت کرتی تھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ آپس سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا، اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت اگر اسی طرح جاری رہی تو میری ملکیت، عزت اور حاکمیت سب ختم ہو جائے گی، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس لیے اس قصے کا ابتدائی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس سے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ واحد کو ہی مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے۔ موت و حیات کی حقیقت سے نہ آشنا نمرود کہنے لگا، اس طرح موت و حیات تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اس وقت نمرود نے ایک بے قصور شخص کی گردن کٹوا دی اور ایک مجرم کو جیل سے بلوا کر اس کو رہا کر دیا، اور کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خصوصیت کیا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہے یا جمہور اور رعایا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے فرق کو نہ سمجھ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور جس کو چاہے زندگی دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کی حقیقت پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ لوگوں کا دھیان بھٹک جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب غروب کر لیتا ہے۔ اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اب نمرود کے لیے 3 صورتیں جواب دینے کے لیے ہو سکتی ہیں، یا وہ یہ کہے، مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر وہ یہ جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اسے سورج مغرب سے نکال کر دکھانا پڑتا، جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا، میں اس دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں مانتا اور سورج تو خود مستقل دیکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم کا اعتراض سامنے آ جاتا جو وہ پہلے سورج، چاند، ستاروں کے لیے بیان کر چکا ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود چونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس لیے وہ لاجواب ہو گیا۔ لیکن وہ سب اس کے باوجود دین اسلام پر قائل نہیں ہوئے اور ان کے دل نرم نہ ہوئے، اور ان سب نے اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی یہی سزا ہو سکتی ہے۔ دیوتاؤں کی بے عزتی کا انتقام اس طرح ہی لیا جا سکتا ہے۔